نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کی عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ واضح رہے کہ عید کا دن دنیا کی ہر قوم کے پاس پایا جاتا ہے۔ لوگ عید کے دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں، خوب دل کھول کر لطف اٹھاتے ہیں، مگر دیگر مذاہب میں عید کے دن خوشی و مسرت میں ہر طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ روا ناروا کی پرواہ کیے بغیر جشن منایا جاتا ہے، ہر طرح کی غیر اخلاقی چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں عید کا مطلب صرف خوشیوں میں مست ہو جانا اور من چاہے کاموں کو انجام دینا ہی ہوتا ہے۔ سامعین، جبکہ اسلام کی ہر چیز نرالی، اس کے ہر حکم میں غیر معمولی کشش اور روحانیت ہوتی ہے۔ اسلام میں عید کا دن اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے عید کے دلوائے۔ عید کا دن اسلام میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یوم عید مسلمانوں کو بھی خوشی و مسرت منانے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر گزاری کرنے کے لیے دیا گیا ہے، لیکن دیگر اقوام کی طرح، دیگر قوموں کی طرح بے لگام نہیں چھوڑا گیا اور نہ ہی آزاد کیا گیا ہے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عظیم اور خوشی کے دن میں مسلمانوں کو قیمتی تعلیمات اور گراں قدر ہدایات سے نوازا، اور حقیقت میں عید کے مقصد کو بیان کیا کہ عید کا دن کیوں دیا جاتا ہے اور عید کے دن میں کن کن کاموں کا التزام رکھنا چاہیے، ان تمام کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم اسلامی عید اور غیروں کی عید کا جائزہ لیتے ہیں تو اسلامی عید میں ہمیں بہت نرالا پن، سب سے جدا رنگ نظر آتا ہے اور قدم قدم پر احساس عبدیت کو اجاگر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ محسن حقیقی پروردگار عالم کے انعامات کی قدردانی کے جذبات کو پیدا کرتا ہے اور انسان کا ہر دن جذبہ شکر سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اور اسلامی عید میں خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ سبق آموز ہدایتیں بھی دیں، ایک نئے عزم ارادہ کے ساتھ زندگی کے سفر کو شروع کرنے کی تعلیم دی۔ خوشیوں کو صرف اپنے حد تک یا اپنے کنبے خاندان کے تک محدود رکھنے کی بجائے ہر ایک کے لیے فکر کرنے اور ضرورت مندوں غریبوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ سامعین، اور سب سے بڑھ کر اپنے پروردگار، خالق و مالک کے احسانات، انعامات کو سمجھنے کا سبق دیا۔ چنانچہ عید کے دن جو کام کیے جاتے ہیں، اس کو دیکھیں کہ عید کے دن بندہ مومن کو حکم ہے، عید کے دن بندہ مومن کو حکم ہے کہ عید کی خوشی کی شروعات کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دوگانا شکر ادا کریں۔ عیدگاہ کو جاتے ہوئے زبانوں پر تسبیح و تحلیل کا ورد ہو، جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کیا جائے، واپسی میں دوسرے راستے سے آیا جائے۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کی عظمت، شان و شوکت کا مظاہرہ ہو، اجتماعی انداز میں نماز ادا کر کے اسلام کے اتفاق اور اتحاد کا نمونہ پیش کیا جائے۔ سادگی، عاجزی ہر ایک کی ادا جھلکتی ہے اور بندگی کے احساس میں ہر مسلمان دوڑا دوڑا حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ عظمت الہی سے اس کا قلب و جگر سرشار ہو اور عبدیت کے اظہار کے ساتھ، بندگی کے اعتراف کے ساتھ گھروں سے نکلے اور ایک ایسی جگہ یعنی عیدگاہ میں نماز عید ادا کرے۔ چنانچہ مسلمانوں کا غم غفیر جمع ہو تاکہ اجتماعیت کی روح، اتحاد، اتفاق کا دلکش منظر نگاہوں کو دیکھنے کو ملے، اسلامی اخوت، مودت کی شان نمایاں ہو۔ عید الفطر میں نماز کو نکلنے سے پہلے حکم دیا گیا، صدقہ فطر ادا کرو۔ اس بات کا حکم دیا گیا کہ صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ جو عبادتوں کے اندر
کمی کوتاہی ہو گئی اس کی تلافی بھی ہو، اور ساتھ میں ضرورت مندوں کی حاجات کی تکمیل بھی ہو، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی ہو جائے، تاکہ غربا، مساکین، فقراء وہ حضرات بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے مسلمان ان دنوں کھیل کود کرتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما ہذان الیومان، کہ یہ دونوں دن آپ کے کیسے ہیں، یعنی تم ان میں کیوں خوشیاں مناتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے قبل ان دونوں دنوں میں کھیل کود کرتے تھے، بس اسی طریقہ پر اب بھی ہم لوگ ان میں خوشیاں مناتے ہیں اور کھیل کود کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم کو ان کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں۔ وہ 2 دن کون سے ہیں؟ فرمایا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ آنے والی عید چند دنوں کے بعد وہ عید الفطر ہے، اور اسلامی عید یعنی عید الفطر کی عظمت و اہمیت کو بھی ملاحظہ کریں کہ اللہ تعالی نے اس آنے والی عید عید الفطر کی کیسی نرالی شان رکھی ہے، اللہ نے ہمیں کیسی نرالی عید عطا فرمائی ہے، اور اس میں بندوں کے ساتھ کیسا عجیب معاملہ فرمایا جاتا ہے۔ عید الفطر کی شان سب سے انوکھی ہے، اس کا مزہ بھی سب سے عجیب ہے، کیونکہ عید الفطر اللہ تعالی نے بندوں کو ایسے موقع پر عطا فرمائی جب بندے حکم الہی کی تعمیل میں اللہ کے حکم کو مکمل کرنے کے اندر 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کے لیے کھانا پینا، جائز تقاضوں کو پورا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور بھوکے فاقے رہ کر بندگی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ ان محنت کش بندوں اور روزہ داروں کو اجر و ثواب دینے اور ان کی محنتوں کا صلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا دن رکھا، جس کو یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ دن بندوں کے انعام اور صلہ دیا جانے کا دن ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ رمضان المبارک میں میری امت کو 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے پہلی ایک چیز یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر ہوتی ہے تو آسمانوں پر اس کا نام لیلۃ الجائزہ سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ تمام شہروں کے اندر، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے چوکوں چراہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو، اس اللہ کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، اور بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اے مالک دو جہاں، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح ادا کرنے کے بدلہ کے اندر اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور
اور اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پھر بندوں سے یہ خطاب کیا جاتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن، اس اجتماع کے دن، آج کے دن، اس عید کے دن اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، میری عزت کی قسم جب تک میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں سے یعنی تمہاری غلطیوں پر ستاری کرتا رہوں گا، ان پر پردہ ڈالتا رہوں گا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان والا، کیا ہی عظمت والا، کیا ہی رتبے والا اللہ نے ہمیں یہ دن عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت آنے والی عید ہم سب کی جو ہے سنت کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔